الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس گرمی کے موسم میں، شدید گرمی میں، جبکہ پسینے پڑ رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے اور موسم بالکل گرم ہے، لوگ ایسیوں میں اے سی ڈال کر نرم بستروں پر موسم سے پریشان ہو کر اے سی میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن ایسے سخت گرمی میں بھی نرم بستروں کو چھوڑ کر، اے سی کو چھوڑ کر اور اپنے تمام گھر کے کام کاج کو، نیند کو چھوڑ کر آپ لوگ اللہ کی بات کو سننے کے لیے، دین کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئی ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے اس دور کی، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ آج کون دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دنیا کی باتیں ہزاروں سنی جا رہی ہے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے گھنٹے گھنٹے گزر جائے لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی، وہ سٹنگ زبردستی ختم کرتے ہیں، کل بات کریں گے، لو ابھی کیا ہے، ابھی وقت ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا، لو بہت گزر گیا، لو کل بات کریں گے پھر کو۔ تو دنیا کی باتیں کرنے کے لیے بہت وقت ہے لوگوں کے پاس، دنیا کی باتیں سننے کے لیے بہت وقت ہے۔ دنیا کے تذکرے، ہمارے کانوں کو دنیا کا تذکرہ اچھا لگتا ہے، پیسوں کا تذکرہ اچھا لگتا ہے، دنیا کی چمک دمک، سونے چاندی کے تذکرے، پلاٹوں کے تذکرے، بلڈنگوں کے تذکرے، گاڑیوں کے تذکرے اور دنیا ساز و سامان، گاندھی کا تذکرہ، انہوں تو پیسے جمائے، انہوں گھرا مول لیے، انہوں کپڑے مول لیے، انہوں یہ کر لیے، انہوں وہ لیے، انہوں وہ پاڑے، انہوں یہ سننے کے لیے ہمارے کان ترستے ہیں، یہی سننا چاہتے ہیں ہمارے کان۔ دین کے بارے میں وہ کیا نہیں، کیا کرتے ہو سن کو بولتے ہیں۔
ایسے فتنوں کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی طرف سے نہیں ہے. اللہ ہمارے کو بٹھایا، اللہ ہمارے کو بلایا. ورنہ بہت سارے لوگ سیل دبا رہے ہوں گے، یا اوڑھ لے کے سو رہے ہوں گے، یا پھر ٹی وی کے سامنے گزار رہے ہوں گے، یا کوئی اور پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، کوئی سنیما کو گیا ہوگا، نہ جانے کوئی کھیل میں لگا ہوا ہوگا، کوئی پکوان میں ہوگا، نہ معلوم کون کیا کر رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین کی باتیں سننے کے لیے ایک گھر میں اللہ نے جمع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، جس گھر میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. جس گھر میں، گھر کو تو مسجد نہیں، مسجد کے جو فضائل ہیں وہ الگ ہے. مسجد کے فضائل اپنی جگہ، مسجد کو جانا عبادت، مسجد سے نکلنا عبادت. جب مسجد کو جاتا ہے تو اس کے ایک ڈگ پر ایک گناہ معاف ہوتے، ایک نیکیاں لکھی جاتی، ایک درجہ اس کا بلند ہوتا. ریٹرن گھر آتا ہے تو بھی اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ مسجد کی بات نہیں ہو رہی. یہاں جو ہے گھر، کسی گھر میں اللہ کی بڑائی بولی جاتی ہے، اللہ کی باتیں بولی جاتی ہے، رسول کی باتیں سنائی جاتی ہے، قرآن کی باتیں سنائی جاتی ہے، شریعت کی باتیں سنائی جاتی ہے، اسلام کی باتیں سنائی جاتی ہے، قبر کی بات سنائی جاتی ہے، قیامت کی بات سنائی جاتی ہے، اور اچھے اعمال کی فکر دلائی جاتی ہے، آخرت کی باتیں کی جاتی ہے، اور عبادات کے عنوان سے بات کی جاتی ہے، معاملات کے عنوان سے بات کی جاتی ہے. تو ایسے مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. حفتہم علیہم الملائکہ ونزلت علیہ الرحمہ. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے. فرشتے، یعنی فرشتے ان مجلسوں کے اندر فرشتے اٹینڈ ہوتے ہیں. کتنی مبارک مجلس ہے. نہ جانے دنیا میں کتنے پروگرام ہو رہے ہوں گے، بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہوں گے. ان پروگراموں کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہوں گے، لیکن ان پروگراموں میں فرشتے شرکت نہیں کرتے، یعنی ان پروگراموں میں فرشتے اٹینڈ نہیں ہوتے. کیوں؟ وہاں اللہ کو یاد نہیں کرتے. کیوں؟ وہاں آخرت کی باتیں نہیں ہوتی. کیوں؟ وہاں رسول کی باتیں نہیں سنائی جاتی. وہاں ڈی جے ہوتا ہے، وہاں گانے ہوتے ہیں، وہاں شو بازی ہوتی ہے، وہاں نٹنا ہوتا ہے، وہاں دکھاوا ہوتا ہے، شو بازی ہوتی ہے، وہاں بڑھ چڑھ کر بولا جاتا ہے، انسانوں کی تعریف ہوتی ہے، مخلوق کی تعریف ہوتی ہے. ایسے مجلسوں پر کوئی فائدہ نہیں. ایسی مجلسوں سے کوئی فائدہ نہیں. نہ فرشتے ایسے مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، نہ ایسے کروڑوں روپے خرچ کرنے والی مجلسوں کی کوئی ویلیو اللہ کے پاس ہے. اگر ویلیو اللہ کے پاس ہے، چاہے وہ کم لوگ کیوں نہ ہو، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، لیکن اللہ کی بڑائی سنتے ہیں اور اس نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ جمع ہوئے ہیں، تو پھر ایسی مجلسوں کے اوپر مغفرت کے وعدے ہیں اللہ کی طرف سے. ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی ہے. کتنی بڑی خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے. دین کی مجلسوں پر بیٹھنا یہ بے فائدہ نہیں ہے، فضول نہیں ہے، ویسٹ نہیں ہے، خیر کا کام ہے، نیک کام ہے.
اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اس سے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان مجلسوں میں بیٹھنے سے ہمارے دلوں میں اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا، اچھے کام کرنے کا دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارا مجلس کے اندر بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہے، بہت فائدہ ہے اس میں۔ مجلسوں کے اندر بیٹھنا، چاہے ہفتے واری پروگرام ہو یا جہاں بھی خواتین خاص کر جو ہے اس دور میں سب سے زیادہ ٹارگٹ جو بنایا جا رہا ہے وہ عورتوں کو بنایا جا رہا ہے۔ عورتوں کو خراب کر دیے، بس مرد خود بخود خراب ہو جائیں گے۔ عورتوں کو خراب کر دو، ان کو غلط راستے پر ڈالو، مرد خود بخود غلط راستے پر جائیں گے۔ تو خاص کر کچھ لوگ عورتوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کے اوپر محنت ہو رہی ہے، ان کو بے حیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے پردے کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو گھروں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو ماڈرن بنایا جا رہا ہے، ان کے جسم سے کپڑے کم کرنے کی، نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا پلان ہو رہے، یہاں تک کہ خاص کر مسلمان لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کو غیر مسلموں سے تعلقات پیدا کر کے ان کو بے ایمان بنانے، یعنی ارتداد، مرتد بنانے کی بھی پلاننگ چل رہی ہے۔ ایسے وقت میں اگر ان مجلسوں میں ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں سنیں گے ایمان کی باتیں، تو کیسے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا؟ کیسے ہمارے اندر حیا آئے گی؟ کیسے ہمارے اندر پردہ آئے گا؟ کیسے ہماری بچیاں ایمان والی ظاہر ہوں گی، ایمان پر جمے رہیں گی؟ ورنہ ٹی وی پر سنیما میں جو باتیں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اسی پر عمل کریں گے، وہی دنیا صحیح سمجھیں گے اور اسی پر چلنے لگیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے دین کی مجلسوں میں لا کر ہم کو بٹھایا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اس لیے بار بار دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور بار بار دین کی مجلسیں اٹینڈ کرنا چاہیے، نامعلوم کس کی کون سی بات میری ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کس کی بات لگ جائے اور میں سیدھے راستے پر پڑ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ میں آیت پڑھا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو اچھی زندگی دیں گے۔ اس آیت میں غور کرنا چاہیے، بہت غور کرنا چاہیے اس آیت میں۔ اچھی زندگی ڈیپینڈیبل ہے اچھے اعمال پر۔ ہمیں کیا سمجھتے ہیں اچھی زندگی جو ہے پیسے ہے تو اچھی زندگی ہوتی ہماری، ہمارا اون گھر ہے تو ہماری زندگی اچھی ہوتی،
سونا چاندی زیادہ ہے تو ہماری زندگی اچھی ہوتی، اور پلاٹ ہے ہمارے، جنگلہ زیادہ ہے تو اچھی زندگی ہوتی، نوکری ہے اچھی زندگی ہوتی، گورنمنٹ نوکری ہے تو اچھی زندگی ہوتی، تو ہمیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اچھی زندگی ان کے ساتھ نہیں جوڑا ہے۔ اچھی زندگی اس کی ہوگی کن کو دیں گے؟ اچھی زندگی ان کو دیں گے چاہے وہ جھوپڑی والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ریکا شیڈ میں کیوں نہ رہتا ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو، لیکن اگر اعمال اچھے ہیں اس کے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے اچھی زندگی، عزت کی زندگی اللہ دیں گے، اسے ٹینشن فری زندگی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اچھے اعمال نہیں ہے، چاہے کتنے پیسے ہو، چاہے کتنا مالدار ہو، چاہے نوکری کتنا اچھا کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی پلاٹ کیوں نہ ہو، چاہے کتنے جنگل ہی کیوں نہ ہو، کتنے گھر کیوں نہ ہو، چاہے ڈوپلیکس بلڈنگ کیوں نہ ہو، ڈھابے کا گھر کیوں نہ ہو، اگر اچھا عمل نہیں ہے تو اچھی زندگی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اچھی زندگی چاہیے تو اچھے اعمال کرو، نیک من عامل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اچھی زندگی ڈیپینڈیبل ہے اچھے اعمال پر، اچھے اعمال کرو۔ اچھے اعمال میں کیا عمل ہے، اچھے اعمال کتنے ہیں، اچھے کام کیا ہے، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو اچھے اعمال جو کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہارے کو اچھی زندگی ملے گی، تمہیں اچھا جی سکتے، ان کا جینا اچھا کر دوں گا میں۔ محلے میں بھی لوگ بولیں گے ارے فلاں آدمی کیا اچھا جیتے جینو، کتنے اچھے ہونا جی، کتنے اچھے آدمی جی، کل نہیں اپنے آپ بول لیتے، ویسی زندگی دیتے۔ لیکن نیک اعمال اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے آدمی بول لیتے ہو وہ انہوں نہ کرے با، ان سے لگلے نہ کو، ان سے دور رہو، بڑا خراب آدمی، بڑے خراب انہوں کو بولتے۔ پیسے ہے سب بھی ہے لیکن کیا ہے، اچھے اعمال نہیں ہیں، تو اچھی زندگی اللہ دیتے نہیں اسے۔ اچھی زندگی چاہیے، چاہے وہ غریب آدمی ہے لیکن اس کا نام اللہ پورے محلے میں ڈالتا، اور انہوں کا بھگوان آدمی وہ بھائی کو کتنے اچھی کھلو، نام اللہ ڈالتے ان کا، اچھی زندگی دیتے ہیں، ان کا نام آتا، ان کو لوگ اچھائی سے یاد کرتے، لوگ ان کا نام سنتے ہی عزت دیتے، بڑے اچھے انہوں کو بول لیتے لوگ۔ وہ کیا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے۔ نیک اعمال جو ہے یہ انسان کو عزت دلاتی ہے، نیک اعمال انسان کے مرتبے کو بڑھاتے ہیں، نیک اعمال دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت بھی بنتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بولتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ نیک اعمال کرنے پر اچھی زندگی کا وعدہ ہے، نیک اعمال اگر نہیں کریں گے تو اچھی زندگی نہیں ہوگی۔ تو نیک اعمال کرنے والے ہم بن جائیں۔ اچھے اعمال کیا ہے؟ کیا وہ جو لوگ اچھا کہہ رہے ہیں وہ اچھا عمل ہے؟ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ اچھا عمل ہے؟
ایک ہماری نگاہ میں اچھا ہوتا ہے، ایک اللہ کی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے۔ وہ اچھا نہیں ہے جو ہماری نگاہ میں اچھا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے۔ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں یہاں، اسے راضی ہے سو چیز انہیں اچھا سمجھتا، اچھا میں اچھا کام کر رہا ہوں نا، میں اچھا کر، لیکن کیا اللہ کے پاس بھی وہ اچھا کام ہے جسے تو اچھا بول رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، اچھا کر رہا ہے؟ کیا اللہ بھی اسے اچھا بولتے ہیں؟ جس کام کو بولے اللہ اچھا ہے وہ اچھا، اور جس کام کے بارے میں اللہ بولے یہ برا ہے وہ برا، اس کو کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا مرتبہ بڑھے گا، ہمارا ویلیو اللہ کے پاس بھی بڑھے گا، ہمارا ویلیو فرشتوں کے پاس بھی بڑھے گا، یعنی فرشتے بھی ہماری عزت کریں گے، ہمارا اکرام کریں گے کہ فلاں بندہ جو ہے اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا تو ان کو بڑا راضی، تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور دنیا کی ساری مخلوقات کے دل میں اللہ تعالیٰ اس بندہ اور بندی کی محبت ڈال دیتے ہیں جو دنیا کے اندر نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ تو اچھے کاموں میں سب سے پہلا کام نماز ہے، نماز سب سے اچھا کام ہے۔ ای الاعمال افضل الصلاۃ لوقتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی اعمال میں سب سے اچھا کام کون ہے؟ کاموں میں سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ کام بہت سارے ہیں، اعمال بہت سارے ہیں، لیکن سب سے اچھا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز ادا کرنا سب سے اچھا کام ہے، یعنی نماز کا ٹائم ہو جائے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے، چاہے عصر کا ہو، چاہے فجر کا ہو، چاہے ظہر کا ہو، چاہے عشاء کا ہو، چاہے مغرب کا ہو، اس وقت میں اس نماز کو ادا کرنا، یعنی وہ وقت بس نماز کا ہے، نماز ہی وہ وقت میں ادا کرنا چاہیے، کوئی اور کام اس وقت میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ وقت نماز کے وقت میں نماز کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، نہ نیند ہو، نہ پکوان ہو، نہ نہ کپڑے دھونا ہو، نہ کچھ کام ہو، بس نماز کا وقت آیا بس نماز پڑھو۔ یہ سب سے اعمال میں سب سے اچھا عمل اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ ای الاعمال افضل قال الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز ادا کرنا سب سے اچھا کام ہے۔ کیا اب سوچے ہمیں خود، اللہ بول رہا ہے قرآن میں کہ جو اچھا کام کرتا ہے اللہ اس کو اچھی زندگی دے گا، اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کاموں میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی بولتے ہیں کہ وہ ٹائم پر نماز پڑھنا۔ کیا ہم ٹائم پر نماز ادا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، اچھے کام نہیں کر رہے ہیں ہمیں۔ جس وقت کا نماز ہو گیا اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا اس کو اچھی زندگی مل سکتی ہے؟ کیا اس کو سکون کی زندگی مل سکتی ہے؟ کیا اس کو بیماری لیس زندگی مل سکتی ہے؟ کیا اس کو ٹینشن فری زندگی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ تو نماز کی تاکید بہت ہے، اسلام میں نماز کی تاکید بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔
من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا بولتے ہیں؟ جس نے نماز کو قائم کیا، یعنی کون نماز پڑھتے کہ انہوں اسلام کو باقی رکھے، جیسا اسلام کی بلڈنگ کو باقی رکھے جیسا۔ ومن ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو اسلام کو انہوں اپنے ہاتھوں سے گرا جیسا، یعنی ایک بلڈنگ ہے پڑا ڈالے جیسا۔ اچھا ہے سب بلڈنگ کو اپنے ہاتھوں سے پڑھا، یعنی خود اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہمیں خود اسلام کو گراتے ہیں، نقو لیکو کو ہمارے گھر ہم کو گرا لی جیسا۔ اب جو اسلام کو گرائے گا کیا وہ اچھا کام کر رہا ہے؟ اسلام کو گرانے والا اچھا کام، گرانے والی اچھی کام کر رہی ہے؟ یہ تو برا کام کر رہی ہے اللہ کے نبی کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں برا کام کر رہے ہیں۔ وہ جو نماز چھوڑ رہے ہیں وہ اسلام کو گرا رہے ہیں۔ اچھے کام کہاں ہے؟ جو اسلام کو گرائے وہ اچھے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا مقام ہے بدن میں، یعنی انسان کے جسم میں جو درجہ سر کو ہے، یعنی سر کی وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اگر سر نہیں ہے تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کو انسان بولنے بلم نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو بولیں گے مسلمان ہے، اور اگر نہیں پڑھتا ہے تو اسے مسلمان بولنے بلم نہیں ہے۔ چاہے اس کا نام شیخ ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے سید ہو، چاہے فلاں ہو، کچھ کام آتے نہیں۔ یہ بردہ، یہ تمہارے سرنیما کچھ کام آتے نہیں، سرنیما۔ اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس کا، نہیں اسلام میں نماز کا مقام، نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے پورا باڈی میں سر کا درجہ ہے۔ سر نہیں تو انسان نہیں، نماز نہیں تو مسلمان نہیں، اسلام نہیں، نماز نہیں تو اسلام نہیں۔ کیا آج ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارا شوہر نماز پڑھتا ہے؟ کیا ہمارا بھائی نماز پڑھتا ہے؟ کیا ہمارے دادا جان نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے نانا جان، نانی جان نماز پڑھتی ہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کتنی ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ نماز کب سے شروع کرنا چاہیے؟ 7 سال کی عمر میں نماز شروع کرو بولے اللہ کے نبی۔ یہاں 50 برس گزر گئے، 20 برس گزر گئے، لیکن نماز پڑھنے بھی نہیں آتا، نماز کے سورے نہیں آتے، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اتحیات یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، اور زندگی ویسے چلی جا رہی ہے، سیریلوں میں گزر رہی ہے، سینما دیکھنے میں گزر رہی ہے، فیشن میں گزر رہا ہے، اور کپڑوں میں گزر رہی ہے، اور دنیا کی چمک دمک، دنیا کی باتوں میں انہوں کتنا جمائیں، انہوں کتنا کمائیں، انہوں کیا کرے، میں کیا کرنا، ہمیں کیا کرنا، یہ زندگی ہماری ایسی چل رہی ہے۔ نماز سے دور ہے، ہماری زندگی نمازوں سے دور ہے، مرد بھی دور ہے، عورتیں بھی دور ہے۔ اس گھر میں کیسے برکت آ سکتی ہے جس میں نماز نہیں ہوتی؟ اس گھر میں سکون کیسے ہوگا جس میں نماز نہیں ہے؟ سب بے نمازی، باپ بے نمازی، بیٹا بے نمازی، ماں بے نمازی۔ اس گھر میں کیسے خیر نازل ہوگا جس میں سب کے سب ناپاک رہتے ہیں، کوئی پاک نہیں رہتا؟ اس گھر میں برکت، خیر، اس گھر میں صحت کیسے مل سکتی ہے؟ اس گھر میں فرشتے کیسے آئیں گے؟
جس میں سیریل چلتے ہو، جس میں گانے بجتے ہو، جس میں میوزک بجتا ہے، جس میں ڈانس پروگرام دیکھا جاتا ہے، اس میں کیسے فرشتے آئیں گے؟ لعنت بھیجتے ہیں ایسے گھروں پر جس میں واہیات بیکار چیزیں چلتی ہے، بیکار چیز، سب دیوانے بنے ہوئے ہیں، گانوں کے عاشق بنے ہوئے ہیں۔ بیٹے کو الگ گانا پسند ہے، باپ کو الگ گانا پسند ہے، ماں کو الگ گانا پسند ہے، الگ سیریل پسند ہے، الگ سنیما پسند ہے۔ کیا ہے یہ ہمارے پسند؟ کیا مسلمان اس لیے پیدا ہوا ہے سنیماؤں کو پسند کرے، گانوں کو پسند کرے، ڈی جے کو پسند کرے؟ اسی لیے مسلمان پیدا ہوا ہے؟ اس لیے دنیا میں مسلمان بنا کر اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کیا زندگی ہماری چل رہی ہے؟ کائے کی زندگی ہے یہ؟ نماز پر آ جاؤ، برکت والی زندگی ملے گی۔ نماز پر آ جاؤ، دل کو سکون ملے گا۔ نماز پر آ جاؤ، عزت ہی عزت ہے۔ نماز ہماری باہر کی زندگی بھی بنا دیتی ہے، نماز ہمارے اندر کی زندگی بھی بنا دیتی ہے۔ گھر میں سکون کا ماحول ہوتا ہے، پیسوں میں برکت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور مدد کے نماز کے ذریعے سے۔ نماز کتنا اونچا عمل ہے۔ نماز ادا کریں گے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جو بھی نماز ادا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ اللہ قرآن میں بولتا ہے، لیکن پیتارا نہیں ہے ہمارے کو۔ کئی دفعہ ہمیں پریکٹیکل نماز پڑھتے نہیں، اس لیے اللہ کی مدد ہمارے کو دکھتا نہیں، ہمیں اس کو دیکھ بھی سکتے نہیں۔ اللہ جو نماز پڑھتا ہے، اللہ ان کو اپنی مدد جو ہے آنکھوں سے دکھاتے، دیکھو نماز پڑھے تو کیسے ہمارے کام بنتے ہیں، اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا کیسا جو ہے ورتانا چلتا ہے۔ تو آج بہت مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ نماز سے دور ہے، دین سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے۔ مرد مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، عورتیں گھروں میں سب ناشنم ہو گیا ہے، ہمارے گھر ناشنم ہو گئے، ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی آ گئی ہے، سنیما آ گئے ہیں، فیشن آ گیا ہے، اور نہ جانے سیریل، وہ پروگرام، زبردست، اور کیا ہے، ایک پروگرام چلتا ہے جو عورتیں زیادہ دیکھ رہی ہے، زبردست، اور ایک اور کیا کی ہے، بہرحال اس میں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہے، عورتیں مرد ایک دوسرے کے آپس میں، ایک عورت ایک کے ساتھ ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ چل جاتی ہے، انہیں اس کے ساتھ اسے لگ کر، یہ سب ایسے یعنی وہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں پریکٹیکل جو ہے لوگ کر رہے ہیں، آج چل رہا ہے گھروں کے اندر، یہ سب جو ہے یہ ماحول، گندا ماحول اسی دبے سے پیدا ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والے ایسے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ذکر کرنے والے، نماز پڑھنے والے ایسے نٹنا دیکھ کر جو ہے وہ جو دکھا رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، لیکن اسی کو حقیقت سمجھ کر ایسے ہی نٹنچتے ہیں۔ اب وہ ایک نٹنا ہے، اس کو دیکھنا اور اس کو کیا کہ اچھی لائف سمجھنا، اور وہی اچھی لائف سمجھنا اور ویسے ہی فالو ہونا، یہ سب جو ہمارا لائف الگ ہے۔ ہمارا لائف کیسے، امہات المومنین کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی لائف کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی لائف کیسی تھی، صحابیات کی زندگی کو پڑھا جائے، سنا جائے، انہوں کیسے زندگی گزارتے تھے، حیا ان کے اندر کیسی تھی، شوہر کی اطاعت کس درجہ کرتے تھے،
شوہر کو کیسے خوش رکھا کرتے تھے، بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، اللہ والے کیسے بناتے تھے، قرآن والے کیسے بناتے تھے، ان کی زندگیاں پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کیسی کیسی عورتیں دنیا کے اندر، نیک عورتیں، پردے والی عورتیں، حیا والی عورتیں گزری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے اچھی چیز وہ نیک عورت ہے، نیک ہو، عورتیں نیک ہے تو وہ عورت بولنے کے لائق ہے، اگر نیک نہیں ہے تو پھر عورت بولنے کے قابل نہیں ہے۔ تو سب سے اچھی عورت وہ ہے جو نیک ہو، تو ہم کو نیک بننا ہے، نمازی بننا ہے، پردے والی بننا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے ان عورتوں کی جو نیک ہوتی ہے، ان عورتوں کی جو شکر کرتی ہے، اللہ کی شکر ادا کرتی ہے، شوہر کی بھی شکر ادا کرتی ہے کہ میرا شوہر لا کر دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میری ضرورتیں پورا کرتا ہے، مجھے میرا خیال رکھتا ہے، شکر کرنے والی عورت ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہر موجود نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، ہر چیز کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے شوہر چلے گیا اب جو چاہے کرو، جس سے چاہے بات کرو، جس سے چاہے کہاں بولے وہاں جو، ایسا نہیں، شوہر نہیں ہے تو ایک نعت، شوہر ہے تو ایک نعت، ایسا نہیں رہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر نہیں ہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، یہ نیک عورت کی نشانی ہے۔ تو ہمیں نیک بننا چاہیے، نمازی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔